وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما فبشر عبادي الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه وما جعل أزواجكم اللائي تظاهرون منهن أمهاتكم وما جعل أدعياءكم أبناءكم ذلكم قولكم بأفواهكم والله يقول الحق وهو يهدي السبيل ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم وكان الله غفورا رحيما. ما جعل اللہ لرجل من قلبین فی جوفہ، نہیں بنائے اللہ تعالیٰ نے کسی انسان کے لیے من قلبین، کسی آدمی کے لیے من قلبین دو دل فی جوفہ اس کے پیٹ میں، جوف پیٹ کو کہتے ہیں. اللہ نے کسی مرد کے لیے، کسی آدمی کے لیے اس کے پیٹ میں یعنی اس کے سینے میں دو دل نہیں بنائے. ہر انسان کا ایک ہی دل ہوتا ہے، دو دل نہیں ہوتے. کیا مراد ہے اس سے؟ اس سورت کے شروع میں اللہ رب العالمین نے ان بچوں کے بارے میں حکم بیان کیا ہے جن بچوں کو متبنہ بنا لیا جاتا ہے، لے پالک بچے جن کو اڈاپٹ کر لیا جاتا ہے. شروع اسلام میں ان کو بیٹا کہا جاتا تھا یا بچے کہا جاتا تھا اور سمجھا جاتا تھا، اور بچوں کے سارے احکامات ان پر لاگو ہوتے تھے. جن کو اڈاپٹ کیا جاتا ہے تو جس کو بیٹا کہہ دیا تو گویا کہ وہ حقیقی بیٹا شمار ہوتا تھا، اس کو وراثت بھی ملتی تھی، پردے کے احکامات بھی اس پر حسب نسب اور رشتہ داری اور تمام احکامات اس پر وہ اسی طرح لاگو کرتے تھے جس طرح حقیقی بیٹے کے احکامات ہوتے ہیں. اسی طرح بیٹے کی بیوی سے شادی کرنا بھی جائز نہیں ہوتا، تو جو اڈاپٹڈ ہوتا تھا، جو متبنہ ہوتا تھا، اس کی بھی بیوی سے شادی کرنا اور یہ چیزیں جائز نہیں تھیں. شروع اسلام میں یہی سمجھا جاتا تھا اور یہی طریقہ کار تھا. تو اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں حکم نازل فرما دیا کہ یہ جو اڈاپٹڈ بچے ہوتے ہیں، متبنہ یا لے پالک اولاد ہوتی ہے، یہ حقیقی اولاد کی طرح نہیں ہوتی. اگر متبنہ بیٹا، اڈاپٹڈ اولاد جو ہے، اگر وہ حقیقی اولاد کی طرح ہو تو اس کے حقیقی ماں باپ تو کوئی اور ہوتے ہیں. ایک بچہ ہے، اس کا باپ حقیقی کوئی اور ہے، اور کوئی اور آدمی اس کو اپنا بیٹا کہہ دیتا ہے. اگر وہ آدمی اس کو اپنا بیٹا کہہ دے منہ سے، در حقیقت اس کا منہ بولا باپ ہے اور وہ اس کا منہ بولا بیٹا ہے. اگر وہ منہ بولا باپ جو ہے وہ حقیقی باپ کی طرح ہو تو اس کا ایک اور حقیقی باپ بھی ہے. گویا کہ اب اس آدمی کے کتنے باپ ہو گئے؟ دو باپ ہو گئے. جس طرح ایک آدمی کے سینے میں دو دل نہیں ہو سکتے، گویا کہ اس طرح ایک بچے کے دو باپ نہیں ہو سکتے. اسی طرح اسی صورت کے شروع میں اللہ تعالیٰ نے ان عورتوں کو بھی حکم بیان کیے ہیں جن عورتوں کو
جن عورتوں سے زہار کیا جاتا ہے، اور زہار میں انہیں اپنے اوپر ماں کی طرح قرار دیا جاتا ہے کہ تم آج سے میرے لیے اس طرح ہو جس طرح میرے لیے میری ماں، یا جس طرح میرے لیے میری ماں کی پشت، اس کو زہار کہتے ہیں۔ اس کا تفصیلی حکم تو انشاءاللہ 28ویں پارے میں سورہ مجادلہ کے شروع میں ہم پڑھیں گے، لیکن اللہ نے اسی آیت کریمہ میں جو ہم پڑھ رہے ہیں سورہ احزاب کی آیت نمبر 4، اس میں زہار کا حکم بھی بیان کیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ مردوں کا کوئی کام نہیں ہے کہ مرد ناراضگی میں بیویوں کو ماں قرار دے دیں، یہ ایک ناجائز کام ہے، ایک غلط چیز ہے۔ مردوں کے اپنی بیوی کو ماں کہنے سے بیوی ماں بن جائے، مردوں کی اپنی ماں بھی ہوتی ہے، اور بیوی کو بھی ماں کہنے سے حقیقی ماں بن جائے تو دو مائیں نہیں ہوتی۔ ایک آدمی کی، ایک انسان کی دو مائیں نہیں ہو سکتے۔ جس طرح ایک آدمی کے سینے میں دو دل نہیں ہو سکتے، اسی طرح کسی انسان کی دو مائیں نہیں ہو سکتی۔ تو یہاں سے زہار کا بھی رد ہو رہا ہے، اور یہاں سے وہ جن کو اڈاپٹ کیا جاتا ہے بچوں کو، تو اس کا بھی رد ہو رہا ہے کہ حقیقی بچوں کی طرح نہیں ہے۔ تو تمہید کے طور پہ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ ایک بچے کے دو باپ نہیں ہو سکتے، ایک حقیقی باپ بھی ہو اور جس نے اس کو اڈاپٹ کیا ہے وہ بھی اس کا باپ بن جائے، تو اسی طرح دو مائیں نہیں ہو سکتی۔ یہ بالکل اسی طرح اس کو سمجھیے، جس طرح کسی کے سینے میں دو دل ہوں، جس طرح کسی انسان کے سینے میں دو دل نہیں ہو سکتے، بالکل اسی طرح دو مائیں نہیں ہو سکتی۔ بیوی کو ماں کہنا جائز نہیں ہے، وہ ماں بن نہیں جاتی، اور اسی طرح کسی بچے کو اڈاپٹ کر کے اسے حقیقی بچہ سمجھنا یہ بھی صحیح نہیں ہے۔ باقی جو ہے وہ متبنہ بیٹے کے احکامات وغیرہ وہ آگے بیان کرتا ہوں، صرف ما جعل اللہ لرجل من قلبین فی جوفہ کی میں نے وضاحت کی ہے کہ کسی انسان کے، کسی آدمی کے دل میں، سینے میں اللہ نے دو دل نہیں بنائے۔ یہ تمہید ہے اصل میں ان دونوں واقعات کی۔ بعض مفسرین کرام کہتے ہیں کہ یہ آیت کریمہ نازل ہوئی ایک منافق شخص کے بارے میں، یہ مدنی صورت ہے، ایک منافق کے بارے میں یہ آیت کریمہ نازل ہوئی۔ وہ منافق بدبخت کہا کرتا تھا کہ میرے دو دل ہیں، میرا ایک دل مومنوں کے ساتھ ہے اور میرا ایک دل کافروں کے ساتھ۔ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ کسی انسان کے سینے میں دو دل نہیں ہو سکتے، کسی انسان کے دل میں کفر اور ایمان اکٹھا نہیں ہو سکتا، یا کفر ہوگا یا ایمان ہوگا۔ تو یہ کہنا کہ میرے سینے میں دو دل ہیں، ایک مومنوں کے ساتھ دھڑکتا ہے، کافروں کے ساتھ دھڑکتا ہے، ایک مومنوں کا ساتھی ہے، کافروں کا ساتھی ہے، یہ بات صحیح نہیں ہے۔ یا تو اپنے آپ کا شمار وہ کافروں کے ساتھ کرے یا اپنا شمار مومنوں کے ساتھ کرے۔ یہ کیا بات ہوئی؟ مذبذبین بین ذالک، تذبذب میں ہیں درمیان میں، لا الہ الا ولا الہ الا، منافقوں کے بارے میں نہ وہ اس طرف ہیں نہ وہ اس طرف ہیں، یا دونوں کی طرف ہیں۔ یہ کوئی بات نہیں ہے کہ ایک انسان دونوں کی طرف ہو، یا وہ اس طرف ہو جائے پوری طرح یا پوری طرح اس طرف ہو جائے۔ یہ دو منہ، دو چہرے ہونا، دو دل ہونا، یہ ممکن نہیں ہے۔ بعض مفسرین کرام کے مطابق یہ آیت کریمہ اس شخص کے بارے میں نازل ہوئی جو بدبخت کہا کرتا تھا کہ میرے دو دل ہیں، یہ محمد کا، ہم کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، ان کا تو ایک دل ہے، میں ان سے زیادہ عقل مند ہوں، میں ان سے زیادہ بہتر باتیں بیان کر سکتا ہوں، میرے سے دو دل ہیں، میں دو دلوں سے سوچتا ہوں۔ تو بہرحال یہ آیت کریمہ جو ہے یہ ان سب واقعات کا رد ہو سکتی ہے۔ اس منافق کا رد بھی ہو سکتی ہے جو کہتا تھا میرے دو دل ہیں، اور اس شخص کے بارے میں بھی ہو سکتی ہے جو کہتا تھا میرے دو دل ہیں اور میں زیادہ عقل مند ہوں لہذا میری بات سنو۔ تو یہ اس کا رد بھی ہو سکتا ہے، اور زیادہ بہتر محسوس ہوتا ہے کہ جس طرح آگے دو واقعات آ رہے ہیں، ایک زہار کا اور ایک منہ بولے بچوں کا، تو یہ اس کی تمہید بھی ہو سکتی ہے۔ جس طرح ایک انسان کی ایک سینے میں دو دل نہیں ہو سکتے، اسی طرح ایک انسان کی دو مائیں نہیں ہو سکتی، زہار کی صورت میں دوسری ماں بن جاتی ہے بیوی، تو یہ مرد کے لیے کہنا ٹھیک نہیں ہے۔ اسی طرح ایک بچے کو بیٹا کہہ کر پھر اسے حقیقی بیٹے کی طرح سمجھنا اور خود کو اس کے حقیقی باپ سمجھنا، تو ایک بچے کے دو باپ نہیں ہو سکتے، تو یہ اس کی تمہید بھی ہو سکتی ہے۔ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ واللہ عالم، عبداللہ بن ابی نے کہا تھا یا کسی اور منافق نے کہا تھا، بہرحال بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ وہ ایک منافق کے جواب میں یہ آیت اتری، جو منافق کہتا تھا کہ میرے دو دل ہیں، ایک دل مومنوں کے ساتھ ہے، ایک کافروں کے ساتھ ہے۔ وہ کافر ہے، یہ وہ کافر ہے جو کہتا تھا میرے دو دل ہیں اور میں زیادہ عقل مند ہوں۔ تو اس کا نام جمیل بن معمر فہری تھا۔ جی اصل نام، وہ ابھی ساری بات آتی ہے، میں نے صرف تمہید بیان کی ہے، ابھی میں تفصیل
ابھی ساری بات پڑھتے ہیں نا آگے. یہ تو ابھی صرف تمہید میں آپ کو ایک آدمی کے سینے میں دو دل نہیں ہوتے، تو یہ تمہید ہے انہی دو واقعات کی. ابھی صرف یہ بیان کیا ہے، تو باقی تفصیل آگے ہم پڑھتے ہیں ابھی. واللہ عالم یہ کسی مفسر نے بات کہی نہیں ہے. تو جو مفسرین نے ذکر کیا ہے تفسیر ابن کثیر میں، جو ما جعل اللہ لرجل من قلبین فی جوفہ، اس کی جو وضاحت مفسرین نے کی ہے وہ میں نے آپ کے سامنے ذکر کر دی ہے کہ اس کے تین مفہوم ہو سکتے ہیں. ایک یہ منافق شخص کا رد ہو سکتا ہے جو کہتا تھا میرے دو دل ہیں، یا یہ اس کافر شخص کا رد ہو سکتا ہے. ایک منافق کا رد ہے جو کہتا تھا کہ میرے دو دل ہیں، کافروں کے ساتھ ایک مومنین کے ساتھ. یا اس کافر کا رد ہے جو کہتا تھا میں زیادہ عقل مند ہوں، میرے دو دل ہیں، میں دو دلوں سے سوچتا ہوں. یا یہ اگلے جو دو واقعات ہیں ان کی تمہید میں اللہ تعالیٰ نے تمہیداً فرمایا جس طرح ایک آدمی کے سینے میں دو دل نہیں ہو سکتے، اسی طرح کسی کی دو مائیں نہیں ہو سکتی زہار کی صورت میں اگر وہ حقیقی ماں بن جائے، اور اسی طرح وہ دو باپ نہیں ہو سکتے کہ اگر وہ حقیقی بچہ بن جائے اور وہ اس کا حقیقی باپ کی طرح ہو جائے تو پھر ایک اس کا اصل باپ بھی ہے اور ایک اس کا یہ باپ بن گیا. دو باپ کیسے ہو گئے ایک انسان کے؟ تو یہ گویا کہ اس کے ضمن میں. چلیں یہاں ایک بات میں اور بھی ذکر کر دوں. کہتے ہیں کہ جی کسی غیر مسلم شخص نے اعتراض کر دیا مسلمانوں پر، تمہارے قرآن میں لکھا ہے کہ کسی شخص کے سینے میں دو دل نہیں ہو سکتے. تو ایک عورت جب وہ ماں بننے والی ہوتی ہے اور جو اس کے رحم میں جو بچہ ہوتا ہے جو پیدا ہونے کے قریب ہوتا ہے تو اس وقت وہ پورا ہو چکا ہوتا ہے اور اس کا دل بھی ہوتا ہے. تو یہ جو تمہارے قرآن میں لکھا ہے کہ ایک انسان کے سینے میں دو دل نہیں ہو سکتے، تو وہ ایک دل اس عورت کا ہوتا ہے اور ایک دل اس کے بچے کا ہوتا ہے. تو ایک سینے میں دو دل ہو گئے تو قرآن کا ٹکراؤ ہو گیا. اس نے کہا کہ تم نے اس قرآن کریم کی آیت کو غور سے نہیں پڑھا. اس آیت میں اللہ نے شخص کا لفظ نہیں بولا، انسان کا لفظ نہیں بولا، رجل کا لفظ بولا ہے. یہ نہیں کہا ما جعل اللہ لانسان، انسان میں مرد عورت دونوں آ سکتے ہیں. یہ نہیں کہا لشخص، شخص میں مرد عورت دونوں آ سکتے ہیں. اللہ نے لفظ رجل بولا ہے، اور رجل جو ہے مرد کبھی پریگننٹ نہیں ہوتا. تو پتہ لگا کہ عورت کے سینے میں تو دو دل ہو سکتے ہیں اگر اس کے پیٹ میں بچہ ہو تو، دو کیا تین بھی ہو سکتے ہیں اگر دو بچے ہوں تو. بعض دفعہ جو ہے ٹوینز بھی ہوتے ہیں. ہاں جی، یہاں لفظ پیٹ ہے، یہاں جوف کا لفظ ہے نا. جوف کا لفظ عام ہے، جوف کہتے ہیں درمیانی چیز کو، خالی جگہ کو. تو یہ سینے اور پیٹ اور پورے پر اس کا اطلاق ہوتا ہے. تو اعتراض صحیح ہے. اگر یہاں ایک انسان کا لفظ ہوتا تو ایک ویلڈ اعتراض ہے، ایک اعتراض بنتا ہے. لیکن یہاں اللہ نے لفظ انسان بولا نہیں، اللہ نے لفظ رجل بولا ہے. جی، ایک ہی انسان میں ایک اس کا اپنا دل بھی ہے اور اسی کے پیٹ میں ایک اور دل بھی ہے کسی اور انسان کا. تو اس نے یہ جواب دیا آگے، سر بڑا اچھا جواب ہے. اس نے کہا کہ یہاں مرد کی بات ہے، یہاں انسان کی یا عورت کی بات نہیں ہے، مرد کی بات ہے. بہرحال جیسا سوال ویسا ہی جواب. ما جعل اللہ لرجل من قلبین فی جوفہ، نہیں بنائے اللہ نے کسی مرد کے لیے من قلبین دو دل فی جوفہ، اس کے پیٹ میں. پیٹ سے مراد پیٹ بھی، سینہ بھی، سارا پیٹ کے اندر آ جاتا ہے. وما جعل ازواجکم اللائی تظاہرون منہن امہاتکم، اور نہیں بنایا تمہاری بیویوں کو اللائی وہ جو تظاہرون منہن تم زہار کرتے ہو جن سے، امہاتکم تمہاری مائیں، تم اپنی جن بیویوں سے زہار کرتے ہو. زہار کا لفظ جو ہے یہ زہر سے ہے، ظا ہا اور را. زہر کہتے ہیں پشت کو، پیٹھ، پشت، زہر اس سے زہار ہے. تو زہار کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ یہ جاہلیت کے اندر ایک طریقہ کار تھا کہ جاہلیت کے اندر تو بیوی کو طلاق دینی ہوتی تو وہ طلاق کا لفظ بھی بولتے تھے، اور طلاق کے علاوہ یہ بھی کہتے تھے انت علیہ کا ظہر امی، کہ تو مجھ پر آج کے بعد ایسے جیسے میری ماں کی پشت، جیسے میری ماں کی پشت مجھ پر ہے اسی طرح تو بھی مجھ پر اسی طرح حرام ہے. چونکہ وہ اس میں لفظ زہر بولتے تھے تو اس کو وہ زہار کہتے تھے، زہر سے زہار، کہ آج سے تو مجھ پر ایسے جیسے میری ماں کی پشت، یعنی جیسے میری ماں مجھ پر جو ہے وہ حرام ہے، میرے لیے اس کے قریب جانا جس طرح میاں بیوی قریب جاتے ہیں اس طرح میرے لیے میری ماں کے قریب جانا حرام ہے. تو اس طرح آج کے بعد میں تیرے قریب بھی نہیں آؤں گا. تو جاہلیت کے اندر یہ ایک طلاق شمار ہوتی تھی. تو شروع اسلام میں بھی
صحابہ کرام جو ہیں وہ جاہلیت سے مسلمان ہوئے تھے، تو بعض دفعہ غصے کے اندر اس طرح کی بات ہو جاتی تو اللہ تعالیٰ نے اس کی مذمت فرمائی۔ اللہ نے فرمایا انسان کو زبان سے الفاظ ادا کرتے وقت محتاط ہونا چاہیے، یہ نہیں کہ غصہ میں آیا، اب جس طرح جاہلیت کا انداز تھا وہی انداز اب اسلام لانے کے بعد بھی انسان اختیار کر رہا ہے۔ ایک مسلمان اور ایک کافر میں فرق ہونا چاہیے، ایک دیندار اور بے دین میں فرق ہونا چاہیے۔ ایک بے دین شخص جو ہے وہ الٹب جو بھی منہ میں آئے بول سکتا ہے، لیکن ایک مسلمان جو ہے جو اللہ سے ڈرنے والا ہے، اب اس کا معاملہ یہ نہیں ہو سکتا۔ اب وہ بولے تو پھر بڑا احتیاط کے ساتھ بولے، تو اس کے لیے یہ جاہلیت والے الفاظ بولنا صحیح نہیں ہے۔ اللہ نے تمہارے ان بیویوں کو نہیں بنایا جن سے تم زہار کرتے ہو تمہاری مائیں، تم ان کو اپنی ماں کہہ دیتے ہو، اللہ نے انہیں تمہاری مائیں نہیں بنایا۔ جب اللہ نے انہیں تمہاری مائیں نہیں بنایا تو تم انہیں ماں کیوں کہتے ہو؟ اللہ نے بیویوں کو ماں کہنے سے منع کر دیا، ناراضگی کی حالت میں، زہار جو جاہلیت میں ہوتا تھا۔ اب یہ کہنا صحیح نہیں ہے، لیکن اگر کسی نے کہہ دیا تو اب اسلام کے اندر یہ طلاق نہیں پھر ہوتی، اس کا حکم سورہ مجادلہ میں تفصیل سے آئے گا، یہ پھر طلاق نہیں ہوتی۔ لیکن کوئی شخص اس طرح کہہ دے پھر اس کو کفارہ ادا کرنا پڑتا ہے، وہ کفارہ ادا کرے گا جس کا ذکر سورہ مجادلہ میں ہے، وہ کفارہ ادا کرے گا تو پھر وہ اپنی بیوی کے پاس جا سکتا، ورنہ وہ اپنی بیوی کے پاس جا نہیں سکتا جب تک وہ کفارہ ادا نہ کرے۔ اس کا ذکر سورہ مجادلہ میں موجود ہے، اس کو زہار کہتے ہیں، لیکن یہ الفاظ کہنا صحیح ہے ہی نہیں۔ ویسے ایک انسان الفاظ کہہ دے پھر کفارہ ادا کر دے، نہیں، یہ الفاظ کہنا ہی صحیح نہیں ہے۔ تو باقی کوئی شخص کہہ دے تو طلاق واقع نہیں ہوتی، کفارہ ادا کرنا چاہیے، کفارہ ادا کرنے کے بعد پھر وہ میاں بیوی ہو جاتے ہیں۔ تو پہلی بات فرمائی کہ تمہاری بیویوں کو اللہ نے جن سے تم زہار کرتے ہو تمہاری ماں نہیں بنایا، لہذا بیویوں کو ماں کی طرح قرار نہ دو۔ آگے فرمایا وما جعل ادعیاءکم ابناءکم، اور نہیں بنایا تمہارے منہ بولے بیٹوں کو۔ ادعیاء جمع ہے دعیج، دعیج کہتے ہیں منہ بولے بیٹے کو۔ تو تمہارے منہ بولے بیٹوں کو نہیں بنایا، ابناءکم تمہارے حقیقی بیٹے، جن کو تم منہ سے اپنی زبانوں سے بیٹا کہہ دیتے ہو، یہ میرا بیٹا ہے، جس کو ہم متبنہ یا لے پالک یا ایڈاپٹڈ بچہ کہتے ہیں۔ تو تمہارے منہ بولے بیٹوں کو اللہ نے تمہارا حقیقی بیٹا نہیں بنایا۔ تو گویا کہ جس طرح بیوی کو ماں کہا جائے تو وہ ماں نہیں ہوتی، وہ بیوی رہتی ہے، اسی طرح اگر کسی بچے کو اپنا بیٹا قرار دے دیا جائے، وہ اپنا بیٹا نہ ہو تو وہ اپنے بیٹے کی طرح نہیں ہو جاتا، بلکہ وہ غیر ہی رہے گا۔ اب یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا کسی کو ہم متبنہ بیٹا بنا سکتے ہیں، کسی کو منہ بولا بیٹا بنا سکتے ہیں؟ بنا سکتے ہیں۔ کسی کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ جی آپ میرے بیٹے ہیں، آپ میرے بیٹوں کی طرح ہیں، تو ایک بندہ کہ جی فلاں میرا منہ بولا بیٹا ہے، لیکن وہ ایک ایسے ہی ہے جیسے کہ ایک انسان کسی کی کفالت کرے، کسی یتیم کی، کسی کی کفالت کرنے کے لیے اسے کہے کہ آج سے تم میرے بیٹے ہو، وہ یعنی وہ بیٹوں کی طرح ہوگا، لیکن اس کے لیے بیٹوں والے سارے احکامات لاگو نہیں ہوں گے۔ اصل میں جاہلیت میں کیا ہوتا تھا، جب کسی کو بیٹا کہتے تھے تو اس پر سارے بیٹے کے احکامات لاگو ہوتے تھے، وراثت کے اور دیگر جو سارے احکامات ہوتے تھے۔ اسلام کے اندر بہت سارے احکامات ہیں، تو وہ سارے احکامات لاگو نہیں ہوں گے۔ ویسے ایک انسان کسی یتیم کو اس کی کفالت کرنے کے لیے اسے کہے کہ تم آج سے میرے بیٹے ہو، اس میں حرج نہیں ہے، لیکن وہ اس کا حقیقی بیٹا نہیں بنے گا، وہ اس کا حقیقی بیٹا نہیں ہوگا، نہ وہ اس کا وارث ہوگا، نہ یہ شخص اس کا وارث ہوگا، نہ اس کے بچوں کے اس سے پردہ نہیں ہوگا، پردہ ہوگا الا یہ کہ وہ جو ہے دودھ پی لے اس شخص کی بیوی کا، تو ایک رضاعت کا رشتہ قائم ہو جائے گا۔ تو ورنہ جو ہے یہ ایک تعلق ہوگا، لیکن اس کی وجہ سے احکامات نہیں بدلیں گے، نہ پردے کے احکامات بدلیں گے، ان کے بچوں کی شادی بھی ہو سکے گی آپس میں، بچوں کا آپس میں پردہ بھی ہوگا، اور وراثت بھی نہیں ہوگی، دیگر احکامات بھی جو ہیں وہ نہیں بدلیں گے۔ تو کسی کو منہ بولا بیٹا بنانے سے وہ حقیقی منہ بولا بیٹا نہیں بنے گا۔ اللہ نے تمہارے منہ بولے بیٹوں کو تمہارے حقیقی بیٹے نہیں بنایا۔ ذالکم قولکم بافواہکم، یہ بات ہے تمہارے منہوں کی، یہ تمہاری منہ کی بات ہے، منہ کی بات سے حقیقت نہیں بن جاتی۔ ایک چیز حقیقت نہیں ہے، تم منہ سے کہہ دو کہ تو حقیقت نہیں بن جائے گی۔ تم کسی غیر کو بیٹا کہہ دو یا اپنا کہہ دو کہ تم میرے بیٹے ہو یا تم میری بیٹی ہو، تو یہ تمہاری منہ کی بات ہی ہے، ایک محبت کا انداز ہے، لیکن اس سے حقیقت نہیں بدلے گی۔ حقیقت رہے گی، وہ جس کا بیٹا ہے اسی کا بیٹا رہے گا، تمہارا بیٹا نہیں بنے گا۔
واللہ یقول الحق، اللہ سچی بات کہتے ہیں، وہو یہدی السبیل، اور وہ راہ دکھلاتے ہیں سیدھے رستے کی۔ اللہ سیدھی بات کہتے ہیں، اللہ حق سے نہیں شرماتے، تو اللہ نے حق بات بیان فرما دی، اور یہی حق ہے اور یہ حق اسی طرح ہی رہے گا۔ اللہ سیدھے رستے کی رہنمائی کرتے ہیں، تو کسی کو اگر حقیقی بیٹا، کسی کو بیٹا یا بیٹی کہا جائے تو وہ حقیقی بیٹا بیٹی نہیں بنیں گے، حقیقی بیٹا بیٹی کے احکامات لاگو نہیں ہوں گے۔ باقی کوئی انسان کسی سے حسن سلوک کرنا چاہے حسن سلوک کر لے، وہ رہے گا، وہ رہے گا۔ اس کا ایک صورت ہے، اگر وہ چھوٹا کوئی چھوٹا ہے تو وہ اپنی بیوی سے اس کو دودھ پلوا دے تاکہ وہ اس کا جو ہے وہ دودھ شریک بیٹا بن جائے، تو پھر پردے کے احکامات نہیں ہوں گے، لیکن وراثت پھر بھی نہیں ہوگی۔ وراثت تو رضائی بیٹے کے لیے بھی نہیں ہوتی۔ رضاعت کے علاوہ وہ نام کی حد تک بیٹا بیٹی رہے گا، وہ بیٹا بیٹی کے احکامات لاگو نہیں ہوں گے۔ پردہ بھی ہوگا اس کے بچوں کا آپس میں، بلکہ وہ اگر بیٹی ہے، اگر لڑکی ہے تو اس شخص سے اس کا پردہ ہوگا، اگر وہ لڑکا ہے تو اس کی بیوی سے اس کا پردہ ہوگا، اس کے بچوں سے اس کا پردہ ہوگا، سارے احکامات غیر والے ہوں گے۔ بالکل بالکل پردہ ہوگا، غیر والے احکامات ہوں گے۔ ادعوہم لآبائہم هو اقسط عند اللہ، انہیں بلاؤ ان کے باپوں کی طرف، ہوا اقسط عند اللہ، یہ زیادہ انصاف والا ہے اللہ کے نزدیک۔ انہیں ان کے باپوں کی طرف بلاؤ، یعنی یہ جن کو تم منہ بولا بیٹا کہہ دیتے ہو، اب ان کی نسبت اپنی طرف نہ کرو، وہ تمہارے بیٹے تو ہیں ہی نہیں، یہ تو تمہاری منہ کی بات ہے۔ منہ کی بات سے حق نہیں بدل جاتا، حقیقت نہیں بدل جاتی، حقیقت جو ہے وہی رہے گی۔ تو ان کا نام اب اپنی طرف منسوب کرنے کی بجائے ان کو ان کے باپ کی طرف ہی منسوب کرو، یہی انصاف والی چیز ہے، یہی انصاف ہے اللہ کے نزدیک۔ اب وہی سوال جو ملک صاحب کر رہے تھے کہ کاغذوں میں کیا نام لکھوایا جائے، تو کاغذوں میں باپ کا نام لکھوایا جائے گا، کاغذوں میں اپنا نام نہیں لکھوایا جائے گا۔ اگر ایک شخص کسی کو اڈاپٹ کر سکتا ہے، جیسے میں نے ذکر کیا، اڈاپٹ کرنا حرام نہیں ہے، ایک بندہ کسی کو اڈاپٹ کر سکتا ہے، کسی کی کفالت کرنے کو کر سکتا ہے، اس پر خرچ کرنا چاہے کسی غیر کو بچوں کی طرح خرچ کر سکتا ہے، لیکن وہ بچوں بیٹے والے بیٹی والے پورے احکامات لاگو نہیں ہوں گے۔ وہ ابھی آگے آ رہا ہے، ابھی آگے آ رہا ہے۔ جی میں ابھی یہ بھی عرض کرتا ہوں، ایک بات مکمل ہو جائے پھر آپ کو جو سوال ہوگا کر لیجئے گا۔ ان کو ان کے باپ کی طرف بلاؤ، یہ بات زیادہ انصاف والی ہے اللہ کے نزدیک، تو باپ کی طرف منسوب کیا جائے گا۔ تو حضرت زید بن حارثہ تھے، حضرت خدیجہ کے غلام تھے۔ جب حضرت خدیجہ کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے شادی ہوئی تو حضرت خدیجہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دیے، ان کو گفٹ کر دیا، بیوی نے اپنے شوہر کو غلام گفٹ کر دیا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہو گئے حضرت زید بن حارثہ ان کا نام تھا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے اتنا اچھا معاملہ کیا کہ آپ نے انہیں اپنا منہ بولا بیٹا بنا لیا، متبنہ بیٹا بنا لیا۔ اور شروع میں کیا تھا جاہلیت میں اور اسلام کے شروع میں، کہ وہ جس کو متبنہ کہتے، منہ بولا بیٹا کہتے، وہ حقیقی بیٹے کی طرح اس کو شمار کرتے تھے۔ تو ان کا نام اب لوگوں نے، صحابہ کرام نے زید بن حارثہ کی بجائے ان کو زید بن محمد کہنا شروع کر دیا۔ اور یعنی وہ جاہلیت کے اندر بھی یہ تھا اور اسلام کے شروع میں بھی وہ حقیقی بیٹے کی طرح سمجھتے تھے، وراثت اور دیگر سارے احکامات جو ہے وہ اس پر لاگو ہوتے تھے۔ نام ہی انہوں نے زید بن حارثہ کا چینج کر کے زید بن محمد کہنا شروع کر دیا، جاہلیت میں ایسا ہی تھا۔ تو اللہ نے یہ آیتیں اتار دیں کہ زید بن محمد کہنا صحیح نہیں ہے، ان کو ان کے حقیقی باپ کی طرف بلاؤ، زید بن حارثہ کہو۔ تو پھر صحابہ کرام نے دوبارہ ان کو زید بن حارثہ کہنا شروع کر دیا۔ صحیح بخاری کے اندر یہ واقعہ موجود ہے۔ تو حدیث مبارکہ میں آتا ہے، صحیح بخاری کی حدیث ہے، حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں ان زید بن حارثہ مولا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ زید بن حارثہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آزاد کردہ غلام تھے۔ جب حضرت خدیجہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو گفٹ کیے، ہبہ کر دیا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو آزاد کر دیا تھا، اور آزاد کر کے ان کو بیٹا بنا لیا تھا، منہ بولا بیٹا بنا لیا تھا۔ پہلے آزاد کیا اور آزاد کر کے منہ بولا بیٹا بنا لیا۔ اور اتنی محبت تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں اور ان میں کہ اصل میں جاہلیت میں کیا تھا کہ وہ ایک بچہ اغوا کیا پھر اس کو بیچ دیا غلام کی طرح۔ تو حضرت زید بن حارثہ ان کو بھی اسی طرح جو ہے وہ غلام بنا لیا گیا، اور پھر بعد میں یہ غلام کی طرح
یہ بکتے رہے. تو حضرت خدیجہ کے پاس آئے, حضرت خدیجہ نے گفٹ کر دیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آزاد کر دیا انہیں. تو بلکہ آپ نے بعد میں آزاد کیا, ابھی یہ غلام تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے, کہ ان کے والدین کو پتہ لگا کہ ہمارا بیٹا جو ہے وہ مکہ مکرمہ میں فلاں شخص کے پاس موجود ہے. تو ان کے والد یا ان کے چچا جو ہیں وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور کہنے لگے کہ یہ ہمارا بیٹا ہے, آپ اسے ہمیں واپس کر دیں. کوئی آپ نے اگر پیسے لینے ہیں پیسے لے لیجئے, ہمارا بیٹا ہے, ہم سے دور ہے, تو ہم اس کو اپنے ساتھ لے جانا چاہتے ہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت جو ہیں وہ احسان کرنے والے, نیکی کرنے والے, اچھا معاملہ کرنے والے. آپ نے ان سے فرمایا کہ تم اگر ان کو لے جانا چاہتے ہو لے جاؤ, میں ان کو روکتا نہیں ہوں, یہ تمہارے سامنے ہے, اس سے پوچھ لو, اگر یہ تمہارے ساتھ جانا چاہتا ہے تو تم اس کو اپنے ساتھ لے جا سکتے ہو. تو ان کے ماں باپ نے, باپ اور چچا آئے تھے, انہوں نے زید بن حارثہ سے پوچھا رضی اللہ عنہ سے کہ آؤ چلیں. وہ کہنے لگے کہ میں تو انہی کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں. اپنے ماں باپ کو چھوڑ کر آپ نے ان کو اتنی محبت, اتنا پیار دیا. مسلمان ہو گئے تھے شروع میں اسلام لانے والوں میں حضرت زید بن حارثہ بھی ہیں. کہتے ہیں غلاموں میں سب سے پہلے یہ اسلام لائے تھے. بعض تو یہ کہتے ہیں کہ سب سے پہلے اسلام لانے والے حضرت زید بن حارثہ ہیں, لیکن صحیح بات یہ ہے کہ غلاموں میں یہ ہیں, مردوں میں حضرت ابوبکر صدیق ہیں, عورتوں میں حضرت خدیجہ ہیں, بچوں میں حضرت علی ہیں, حضرت بلال جو ہیں وہ بعد میں ہیں, حضرت زید بن حارثہ پہلے. تو آپ نے ان کو اتنی محبت دی تھی کہ انہوں نے اپنے ماں باپ کے ساتھ جانے سے انکار کر دیا, کہنے لگے کہ میں ان کے ساتھ رہوں گا. جب ماں باپ نے دیکھا, ماں باپ کو تو بچے کی خیریت مطلوب ہوتی ہے, جب انہوں نے دیکھا ہمارا بچہ جو ہے یہاں خوش ہے, کہنے لگے, بڑا خوش ہوئے, دعائیں دی, کہا اگر ہمارا بیٹا یہاں خوش ہے تو آپ کے پاس رہے. دعائیں دیتے ہوئے واپس چلے گئے. تو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ محبت دیکھی حضرت زید بن حارثہ کی, تو آپ نے ان کو آزاد کر دیا, اور آزاد کرنے کے بعد منہ بولا بیٹا بنا لیا. حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کہ زید بن حارثہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آزاد کردہ غلام تھے. مولا کہتے ہیں آزاد کردہ غلام کو, آزاد کردہ غلام تھے. ما کننا ندعوہ الا زید بن محمد, نہیں ہم ان کو بلاتے تھے مگر زید بن محمد کہہ کے. یعنی جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں آزاد کیا تھا, ساتھ بیٹا بھی بنا لیا تھا, متبنہ بیٹا, تو ہم ان کو زید بن محمد کہا کرتے تھے. حتی نزل القرآن, حتیٰ کہ قرآن کی یہ آیت نازل ہو گئی, ادعوہم لآبائہم هو اقسط عند اللہ, ان کو ان کے باپوں کی طرف بلاؤ, یہ اللہ کے نزدیک زیادہ انصاف والی بات ہے. تو پھر اس کے بعد صحابہ کرام نے دوبارہ حضرت زید بن حارثہ کو زید بن محمد کی بجائے زید بن حارثہ کہنا شروع کر دیا. اور اللہ تعالیٰ نے اس معاملے کو, اس کی بڑی گہری جڑیں تھیں جاہلیت میں, تو اللہ نے پھر اس کی جڑوں کو ختم کرنے کے لیے بعد میں ان کی بیوی کی شادی بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کروائی. اس رسم کا خاتمہ کرنے کے لیے ایک تو حکم اتار دیا, حکم اتارنے کے ساتھ باقاعدہ عملی طور پہ اس کے مضبوطی کے ساتھ اس کے اظہار کے لیے, میں نے جیسے ذکر کیا کہ وہ حقیقی بیٹا سمجھتے تھے اور پورے بیٹے کے احکامات لاگو کرتے تھے. اور بیٹے کی بیوی جو بہو ہوتی ہے, اگر بیٹا اس کو طلاق دے دے یا بیٹا فوت ہو جائے تو بہو سے شادی نہیں ہو سکتی. جس عورت سے بیٹا شادی کر لے تو وہ ہمیشہ کے لیے باپ پر حرام ہو جاتی ہے وہ عورت. اسی طرح اگر کسی عورت سے باپ شادی کر لے, سدیلی ماں, تو چاہے وہ باپ اس کو بعد میں طلاق دے دے یا باپ فوت ہو جائے تو وہ عورت اس بیٹے پر ہمیشہ کے لیے حرام ہو جاتی ہے. تو جاہلیت میں متبنہ بیٹے کی بیوی کو بھی وہ ہمیشہ کے لیے حرام سمجھتے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے باقاعدہ جو ہے وہ, اللہ کی حکمت بالغہ یہ تھی کہ اللہ نے حضرت زید بن حارثہ کی بیوی حضرت زینب بنت جہش, پہلے ان کی شادی حضرت زید سے ہوئی تھی, تو اللہ نے جب وہ شادی ہوئی اور پھر وہ طلاق ہو گئی آپس میں, وہ واقعہ انشاءاللہ اسی سورہ احزاب میں آئے گا, تب میں تفصیل بیان کروں گا. تو اللہ نے پھر حضرت زینب کی شادی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کروائی اس رسم کا مکمل خاتمہ اور مکمل رد کے لیے, عملی طور پر بھی اس کا رد ہو جائے. تو پھر اس لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت زینب بنت جہش کی شادی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کروا دی. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کزن تھیں, پھوپھی ذات تھیں. تو بہرحال یہ واقعہ کچھ آگے آئے گا تو وہاں تفصیل بیان کریں گے. تو ان کو دوبارہ پھر حضرت زید بن حارثہ کہا جانے لگا. تو ان کو ان کے باپ کی طرف بلاؤ, یہ اللہ کے نزدیک زیادہ انصاف والی بات ہے. فَإِن لَمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ, پس اگر نہ تم جانو ان کے باپوں کو, فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ, پس وہ تمہارے بھائی ہیں دین میں اور تمہارے دوست ہیں. موالیکم, تمہارے دوست. اگر تمہیں ان کے باپوں کا پتہ نہ ہو, وہی سوال جو آپ میں سے بھی کسی نے کیا تھا, اگر ہمیں باپ کا پتہ نہ ہو, کئی دفعہ ہوتا ہے کہ باپ کا پتہ نہیں ہوتا, کئی دفعہ یہ ہوتا ہے کہ ولد الزنا ہوتا ہے, اللہ معاف کرے, زنا کے نتیجے میں اولاد پیدا ہوتی ہے,
زنا کرنے والے کا قصور ہوتا ہے، لیکن جو بچہ اس کا تو کوئی قصور نہیں ہے. کئی دفعہ یہ پتہ ہی نہیں ہوتا کہ باپ کون ہے، کوئی ایسی بات ہوتی ہے. تو جب پتہ نہ ہو باپ کون ہے تو ضروری نہیں کہ اس کو پھر کسی کی طرف منسوب کیا جائے. پھر کسی کی طرف منسوب کرنے کی بجائے پھر اس کو غلط نہ سمجھو، بچے کا کوئی قصور نہیں ہے. پھر وہ تمہارے دینی بھائی ہیں، تمہارے دوست ہیں، ان کو دوست سمجھو اپنا، ان کو اپنا دینی بھائی سمجھو. انما المؤمنون اخوہ. اگر باپ کا نہیں پتہ تو انہیں کسی کی طرف منسوب نہ کرو، اگر باپ کا پتہ ہے تو باپ کی طرف منسوب کرنا چاہیے. وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِي مَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ. اور نہیں ہے تمہارے اوپر کوئی حرج اس میں جو تم غلطی کر بیٹھو. اگر ایک شخص کو پتہ نہیں ہے کہ کسی کا باپ کون ہے، یا کسی شخص نے اپنے باپ کا نام لوگوں کو غلط بتایا ہوا ہے اور لوگوں کو اب نہیں پتا کہ اس کا باپ کون ہے. ایک شخص کا نام مثلا زید بن خالد ہے، وہ کہتا ہے میرا نام زید بن خالد نہیں، میرا نام زید بن عمر ہے، میرے باپ کا نام عمر ہے. اب وہ جھوٹ بول رہا ہے. اب جس شخص کو نہیں پتا وہ اگر اس کو زید بن عمر پکارتا رہے اسے کوئی گناہ نہیں ہے، کیونکہ وہ تو غلطی کر رہا ہے. تم پر کوئی گناہ نہیں ہے جو تم غلطی کرو. جو شخص غلطی سے کسی کو اس کے باپ کے علاوہ کسی اور کی طرف منسوب کر دے اسے کوئی گناہ نہیں ہے. وَلَكِن مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ. لیکن جو عمدن کہا تمہارے دلوں نے جو جان بوجھ کر کسی کو غلط باپ کی طرف منسوب کیا، یہ گناہ والی بات ہے. دیکھیے یہ بات اللہ کے نزدیک بہت بڑی ہے. ایک شخص کا باپ کوئی اور ہے، اس کو کسی اور کے باپ کی طرف منسوب کیا جائے. سب کو پتہ بھی ہے اس کا باپ کوئی اور ہے لیکن اس کو کسی اور باپ کی طرف منسوب کیا جائے، تو کوئی جان بوجھ کر کرے گا تو بہت گناہ کا کام ہے. لیکن اگر کوئی غلطی سے ایسا کرے گا تو کوئی حرج نہیں ہے. غلطی سے ایسے ہونے پر کوئی حرج نہیں ہے. اللہ نے غلطی بھول چول معاف کر دی ہے. ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا وکان اللہ غفور الرحیم. اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والے، بہت رحم کرنے والے ہیں. تو ان آیات کے اندر اللہ رب العالمین نے زہار کا حکم بیان کیا کہ بیوی کو ماں نہیں کہنا چاہیے، اور اسی طرح منہ بولے بچوں کے تفصیلی احکامات بیان کیے. انہیں حقیقی بیٹا نہیں سمجھنا چاہیے، یہ ہماری منہ کی بات ہے. اللہ صحیح بات فرماتے ہیں اور اللہ ہمیں سیدھے راستے کی رہنمائی فرماتے ہیں. ہمیں سمجھ آئے پھر بھی، نہ سمجھ آئے پھر بھی ہمیں اللہ کے حکم کو من وعن قبول کرنا چاہیے، اور ہمیں بچوں کو ان کے حقیقی باپ کی طرف منسوب کرنا چاہیے اگر ہمیں حقیقی باپ کا پتہ ہے. اور اگر ہمیں حقیقی باپ کا نہیں پتہ تو پھر ضروری نہیں ہم انہیں کسی کی طرف منسوب کریں. پھر وہ ہمارے دینی بھائی ہیں، ہمارے دوست ہیں، ہمیں ان کو غلط نہیں سمجھنا چاہیے، ان کو برا نہیں سمجھنا چاہیے. اگر ہمیں ان کے باپ کا نہیں پتہ اس میں ان کا کوئی قصور نہیں ہے، وہ ہمارے دینی بھائی ہیں، ہمارے دوست ہیں. اور ہمیں کسی کو اس کے باپ کے علاوہ کسی اور کی طرف منسوب بھی نہیں کرنا چاہیے. نہ کسی شخص کو خود اپنے آپ کو کسی اور کی طرف منسوب کرنا چاہیے، نہ کسی دوسرے کو اسے کسی اور کی طرف منسوب کرنا چاہیے. اب ولدیت کا پتہ نہیں ہے تو اب ہم وہاں کچھ بھی نہیں لکھیں گے پھر، یا کوئی گارڈین کا نام لکھ دیں اور آگے وضاحت کر دیں کہ یہ اس کا نانا ہے، یہ اس کا دادا ہے، یہ اس کا جو ہے ماموں ہے، فلاں ہے. وہاں کہتا وضاحت کر دی جائے کہ گارڈین سے مراد یہاں جو ہے وہ اس کا نگران ہے، جو باپ نہیں ہے بلکہ باپ کے علاوہ کوئی اور ہے. یہاں سے پتہ لگا کہ بچوں کو باپ کی طرف منسوب کرنا چاہیے. اچھا، بعض دفعہ بچوں کو پیار سے بیٹا کہہ دیا جاتا ہے. تو میں نے ذکر کیا کہ پیار سے بیٹا کہہ دیا جائے یا کسی کو باقاعدہ متبنہ بنا لیا جائے، لے پالک بنا لیا جائے، لیکن وہ بیٹے والے پورے احکامات نہ دیے جائیں، پھر کوئی حرج نہیں ہے. یعنی یہ نہیں ہے اب کسی کو جو آپ کو بیٹا نہیں، آپ اسے بیٹا کہہ ہی نہیں سکتے. نہیں، کہہ سکتے ہیں بیٹا. بیٹا کہنا تب منع ہے جب آپ اسے حقیقی بیٹا سمجھیں اور حقیقی بیٹے کے احکامات لاگو کریں، تب غلط ہے. ورنہ کسی کو بیٹا کہا جا سکتا ہے. ہم کسی کو پیار سے بیٹا کہہ دیتے ہیں اور بالکل کہنا جائز ہے. احادیث مبارکہ میں اس کے دلائل موجود ہیں. حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر، یہ حج کے موقع کی حدیث ہے، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں. حضرت ابن عباس فرماتے ہیں، حضرت ابن عباس چھوٹے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں، فرماتے ہیں قدمنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیلۃ المزدلفۃ. ہمیں آگے بھیج دیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مزدلفہ کی رات. یہ کب کا واقعہ ہے؟ یہ حج کا واقعہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حج کا واقعہ، جس میں حضرت ابن عباس بھی موجود تھے، وہ بھی حج کر رہے تھے. تو گویا کہ کب کا واقعہ ہوا؟ 10 ہجری کا واقعہ ہوا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہی حج کیا، حجۃ الوداع، 10 ہجری میں، اور اس کے 2-3 مہینے بعد آپ فوت ہو گئے ہیں ربیع الاول میں. تو مزدلفہ کی جو رات تھی، 9 اور 10 کی جو درمیانی رات ہوتی ہے مزدلفہ، تو جو لوگ چھوٹے ہوں، عورتیں ہوں یا عذر والے لوگ ہوں، اصل میں تو کیا ہے کہ فجر کی نماز مزدلفہ میں پڑھتے ہیں اور فجر کی نماز کے بعد مشعر حرام کے پاس دعا کرتے ہیں اور سورج نکلنے سے پہلے جاتے ہیں مینا کی طرف. 10 تاریخ کو صبح سورج نکلنے سے پہلے فجر کی نماز کے بعد مشعر حرام کے پاس دعا کرنے کے بعد
سورج نکلنے سے پہلے جاتے ہیں مینا، لیکن بچے ہوں، عورتیں ہوں یا معذور لوگ ہوں، وہ رات کو بھی جا سکتے ہیں مینا کی طرف۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، حضرت ابن عباس فرماتے ہیں، ہمیں راتوں رات بھجوا دیا۔ فجر کی نماز کے بعد مشعر حرام ہے وہاں ایک جگہ، آج وہاں مسجد بھی بنی ہوئی ہے، تو وہاں مشعر حرام کے پاس قرآن میں ہے فَإِذَا أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِندَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ، جب تم عرفات سے لوٹو، مراد ہے جب تم مزدلفہ میں آؤ تو مشعر حرام کے نزدیک اللہ کو یاد کرو۔ تو اس سے مراد فجر کی نماز کے بعد اللہ کو یاد کرنا ہے۔ یہ مزدلفہ میں وہاں ایک مخصوص جگہ تھی، یہاں اللہ تعالیٰ نے منہ بولے بیٹوں کو حقیقی بیٹا کہنے سے منع کیا ہے، اور اللہ نے اس کی وجہ یہ بیان فرمائی کہ یہ تمہاری منہ کی بات ہے، منہ کی بات سے حقیقت نہیں بدل جاتی، تو جو آپ کا حقیقی بیٹا نہیں ہے تو اسے آپ حقیقی بیٹا، آپ اسے بیٹا کہہ کر حقیقی بیٹا شمار نہیں کر سکتے۔ لیکن میں ذکر کر رہا تھا کہ کسی کو پیار سے بیٹا کہا جا سکتا ہے، اگر اسے حقیقی بیٹا نہ سمجھا جائے، اسے حقیقی بیٹے کے احکامات نہ دیے جائیں تو اسے بیٹا کہا جا سکتا ہے پیار سے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ تو حدیث مبارکہ میں آتا ہے، حضرت ابن عباس راوی ہیں کہ قدمنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں آگے بھیج دیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، لیلۃ المزدلفۃ، مزدلفہ کی رات، اغیلمۃ بنی عبد المطلب، ہمیں سے مراد کون ہے؟ حضرت ابن عباس کے بنو عبد المطلب کے لڑکے۔ اغیلمہ یہ غلام کی تصغیر ہے، غلام کا مطلب لڑکا، اور اغیلمہ چھوٹے لڑکے، چھوٹے بچے۔ بنی عبد المطلب کے، عبد المطلب کی جو اولاد تھی، جو بنی عبد المطلب تھے، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا ہیں، جو ان کی اولاد میں کچھ بچے تھے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ دار تھے، آپ کے اہل بیت میں سے تھے، تو ان چھوٹے لڑکوں کو، چھوٹے بچوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مزدلفہ کی رات ہی آگے بھیج دیا تھا۔ کہاں بھیج دیا تھا؟ مینا میں۔ عام لوگ جو ہیں، جیسے میں نے ذکر کیا کہ وہ فجر وہاں گزارتے ہیں مزدلفہ میں، اور فجر کے بعد دعا کرتے ہیں، اور دعا کرنے کے بعد پھر سورج نکلنے سے پہلے وہ مینا جاتے ہیں، اور پھر مینا جا کر وہاں پہلے رمی کرتے ہیں، جمرہ عقبہ، بڑے جمرہ کی 7 کنکر مارتے ہیں، اور پھر جو ہے وہ قربانی کرتے ہیں وہاں جا کر۔ تو آپ نے ان کو راتوں رات بھیج دیا، بنو عبد المطلب کے لڑکوں کو، بچوں کو، علی حمرات، گدوں پر، فجعل یلتخ افخاذنا، آپ نے جب ہمیں بھیجا، حضرت ابن عباس فرماتے ہیں جب آپ نے ہمیں راتوں رات بھیج دیا مزدلفہ کی رات، تو آپ ہماری رانوں پر مارنے لگے۔ یلتخ کا مطلب ہوتا ہے ہلکا مارنا، پیار سے، آپ جو ہیں وہ ہماری رانوں پر آپ نے ہاتھ مارا۔ ویقول، اور آپ کہنے لگے، ابینیہ، ابینیہ یہ ابن سے تصغیر ہے، اے میرے پیارے بیٹو، اے میرے چھوٹے بیٹو۔ ابینیہ کا مطلب ہے اے میرے پیارے بیٹو۔ لا ترم الجمرۃ، جمرے کو کنکریاں نہ مارنا، تم رات کو جا رہے ہو، آپ نے عورتوں کو بھی بھیج دیا تھا اور 7 بچوں کو بھی بھیج دیا تھا راتوں رات گدوں پر، فرمایا تھا کہ رات اب جا رہے ہو مینا، راتوں رات وہاں جا کے کنکریاں نہیں مارنی۔ لا ترم الجمرۃ، جمرے کو کنکریاں نہ مارنا، حتی تطلع الشمس، سورج طلوع ہونے تک، سورج طلوع ہونے کے بعد پھر کنکریاں مارنا۔ ویسے رات بھیج دیا تو، لیکن فرمایا کہ کنکریاں تم نے مارنی ہے سورج طلوع ہونے کے بعد۔ تو وجہ استشہاد کیا ہے؟ یہاں آپ نے حضرت ابن عباس اور دیگر بچوں کو بیٹا قرار دیا اپنا، اے میرے پیارے بیٹو، آپ پیار سے بلاتے تھے بچوں کو، آپ کے وہ بیٹے حقیقی بیٹے نہیں تھے، حضرت ابن عباس آپ کے چچا کے بیٹے ہیں۔ تو اس سے پتہ لگا کہ کسی غیر کے بیٹے کو یا کسی رشتہ دار کو بھی اپنا بیٹا کہا جا سکتا ہے پیار سے، جب وہاں مقصود جو ہے وہ اس کو حقیقی بیٹا کی طرح شمار کرنا مقصود نہ ہو۔ تو یہ صحیح حدیث ہے، اور اسی طرح صحیح مسلم کی بھی حدیث ہے، حضرت انس فرماتے ہیں، یہ حدیث جو ہے یہ سنن ابو داؤد کی ہے، ترمذی میں ہے یہ حدیث، صحیح مسلم کی بھی روایت ہے، حضرت انس سے مروی ہے۔ حضرت انس فرماتے ہیں مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹا کہا کرتے تھے، یا بنیہ، مجھے یا بنی کہہ کر پکارا کرتے تھے۔ تو اس سے یہاں سے یہ مسئلہ ثابت ہو گیا کہ بعض لوگ کہتے ہیں جی کسی کو بیٹا کہنا ہی صحیح نہیں ہے، نہیں، بیٹا کہنا ٹھیک ہے، کسی کو متبنہ بیٹا بھی کہا جا سکتا ہے، ویسے کسی کو بیٹا بھی کہا جا سکتا ہے، بعض لوگ مائنڈ کر جاتے ہیں، لیکن یہ کوئی مائنڈ کرنے والی بات نہیں ہے۔ کوئی پیار سے کسی دوسرے کو کہہ رہا ہے، لیکن وہ اس کو حقیقی بیٹے کی طرح نہ سمجھے، حقیقی بیٹے کے احکامات نہ دے، وراثت کے، پردے وغیرہ کے وہ احکامات نہ دے، پیار سے کسی کو بیٹا کہا جا سکتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اسی طرح کسی کو ماں بھی کہا جا سکتا ہے، کسی کو باپ بھی کہا جا سکتا ہے، پیار سے کسی بزرگ کو کہہ دے،
کوئی بندہ کہہ دے آپ میری ماں کی طرح ہیں یا آپ میری ماں ہیں، تو کسی کو محبت ظاہر کرنے کے لیے، محبت شو کرنے کے لیے ماں کہا جا سکتا ہے۔ یہاں وہ ماں کہنا منع قرار دیا ہے جو انسان غصے میں آ کر بیوی کو ماں کی طرح اپنے اوپر قرار دے دیتا ہے۔ تو یہ جو ہے اس طرح کہہ کے کسی کو بیٹا کہنا یا کسی جو باپ نہیں ہے اپنا اس کو باپ کہنا وہ جائز نہیں ہے، لیکن پیار سے کسی کو کہا جا سکتا، کوئی حرج نہیں ہے۔ اچھا، اب اگر کوئی شخص جو ہے وہ اپنے آپ کو اپنے باپ کے علاوہ کسی اور کی طرف منسوب کرتا ہے، یا کوئی دوسرا شخص جو ہے اسے اس کے باپ کے علاوہ کسی اور کی طرف منسوب کرتا ہے، تو اللہ فرماتے ہیں کہ یہ بات صحیح نہیں ہے۔ ادعوہم لآبائہم هو اقسط عند اللہ، ان کو ان کے باپوں کی طرف بلاؤ، یہ اللہ کے نزدیک زیادہ انصاف والی بات ہے۔ تو گویا کہ جو متبنہ ہے وہ نہ ہمارا حقیقی بیٹا ہے نہ ہم اس کے حقیقی باپ ہیں، اس کو اس کے حقیقی باپ کی طرف بلانا چاہیے۔ اور جو بندہ اپنے آپ کو اپنے حقیقی باپ کے علاوہ کسی اور کی طرف منسوب کرے جان بوجھ کر، تو یہ بہت بڑا گناہ کا کام ہے۔ صحیح حدیث میں آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، صحیح بخاری کی حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من ادعا الی غیر ابیہ وہو یعلم فالجنۃ علیہ حرام، جو بندہ اپنے آپ کو اپنے باپ کے علاوہ کسی اور کی طرف منسوب کرے اور وہ جانتا ہے اس بات کو کہ میرا باپ فلاں ہے، لیکن وہ اپنے آپ کو اس کی بجائے کسی اور کی طرف منسوب کر رہا ہے، فالجنۃ علیہ حرام، اس پہ جنت حرام ہو جاتی ہے۔ بہت بڑا گناہ ہے، بلا وجہ ایک شخص اپنے آپ کو اپنے باپ کے علاوہ کسی اور کی طرف منسوب کرے۔ لیکن میں یہاں پھر وضاحت آپ کو یہ کر دوں کہ یہاں اپنے آپ کو اپنے باپ کے علاوہ کسی اور کی طرف منسوب کرنا غلط تب ہے جب انسان دوسروں کو دھوکہ دینے کی کوشش کرے، جب انسان اپنا حسب نسب چینج کرنے کی کوشش کرے۔ ہمارے ہاں کچھ لوگ ہوتے ہیں، ہمارے ہاں جو ہے یہ ذات پات اور برادری اور اس کا غلط تصور ہندوؤں سے آیا ہے، حالانکہ اللہ نے جو ذاتیں خاندان بنائے ہیں اللہ نے تعارف کے لیے یہ بنائے ہیں۔ کوئی خاندان، کوئی ذات حقیقت میں کوئی اونچ نیچ نہیں ہے، حقیقت میں تو اللہ کے نزدیک زیادہ متقی وہ ہے جو پرہیزگار ہے۔ یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اے لوگو ہم نے تمہیں ایک مرد ایک عورت سے پیدا کیا ہے، سب کا باپ حضرت آدم، سب کی ماں حضرت حوا، جب سب کا باپ بھی ایک ہے سب کی ماں بھی ایک ہے، تمام بنی آدم مٹی سے ہیں، اور حضرت آدم تمام بنی آدم حضرت آدم کے بیٹے ہیں، آدم مٹی سے تھے، تو ہم سب کا اصل مٹی ہے، تو کسی کو کسی پر جو ہے غلبہ کیسے ہو گیا؟ ہاں غلبہ ہے، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں سے جو اللہ کے نزدیک معزز ہے وہ متقی شخص ہے۔ اللہ نے جو خاندان بنایا تعارف کے لیے بنایا، لیکن ہمارے ہاں کیا ہے؟ ہمارے ہاں حسب نسب اور اس کا فخر اور یہ چیزیں ذات پات یہ چیزیں موجود ہیں۔ ہمارے ہاں کوئی شخص چھوٹی ذات سے ہوتا ہے تو بعض دفعہ اپنے آپ کو دوسری ذات کی طرف منسوب کرتا ہے، گویا کہ وہ اپنے آپ کو اپنے باپ کی بجائے کسی ایسے مرد کی طرف منسوب کر رہا ہے جو دوسری ذات کا ہے، حالانکہ یہ چیزیں عزت کی ہیں ہی نہیں۔ لیکن کوئی شخص اگر یہ کام کرے دوسرے کو دھوکہ دینے کے لیے، تو ایسے شخص پر جو جان بوجھ کر یہ کام کرے گا، ایک شخص کو پتہ نہیں ہے، دھوکہ لگ گیا اس کو اس کی ماں نے غلط بتایا یا کوئی ایسا معاملہ ہو گیا، ایک الگ چیز ہے۔ جس کو پتہ ہے حقیقت کا اور وہ جان بوجھ کر اپنے آپ کو باپ کے علاوہ کسی اور کی طرف منسوب کرے، اپنے خاندان کے علاوہ کسی اور خاندان کی طرف منسوب کرے۔ کئی لوگ ہیں وہ سید نہیں ہوتے، اپنے آپ کو سید کہلا دیتے ہیں، یہ حدیث اس پہ فٹ ہوتی ہے۔ وہ جان بوجھ کر اپنے آپ کو گویا کہ کسی ایسے شخص کی طرف منسوب کر رہا ہے جو سید ہے، حالانکہ اس کا باپ سید نہیں ہے۔ جب اس کا باپ سید نہیں وہ بھی سید نہیں ہے، تو جان بوجھ کر اپنے آپ کو کسی خاندان کی طرف منسوب کرنا۔ لوگ اپنے آپ کو چودھری کہہ دیتے ہیں، ایک ذات ہے یہ، بعض دفعہ وہ اس ذات کے نہیں ہوتے۔ تو اپنے آپ کو اپنے باپ کے علاوہ کسی اور کی طرف منسوب کرنا اتنا بڑا گناہ ہے کہ جنت اس پہ حرام ہو جاتی، فالجنت علیہ حرام، صحیح بخاری کی روایت ہے۔ لیکن کوئی شخص اپنے آپ کو کسی اور کی طرف منسوب کرے یا اپنے نام کے ساتھ کسی دوسرے کا نام لگائے، اور وہ وہاں یہ ظاہر نہیں کر رہا کہ میں جس کا نام اپنے نام کے ساتھ لگا رہا ہوں یہ میرا باپ ہے، تو جائز ہے، اس میں حرج نہیں ہے۔ ہمیں بعض ایسے صحابہ ملتے ہیں کہ جن کے نام کے ساتھ کسی اور شخص کا نام لگتا تھا اور لگتا رہا۔ ایک مقداد بن اسود ہیں، صحابی ہیں مشہور، شاید ان کا نام مقداد بن اسود ہے۔ ان کا اصل نام، ان کے باپ کا اصل نام اسود نہیں ہے، ان کے باپ کا اصل نام کوئی اور ہے، لیکن ان کے باپ کا نام صحابہ کرام میں مشہور تھا۔ تو اس آیت کے اترنے کے بعد بھی انہیں مقداد بن اسود ہی کہا جاتا رہا، ان کا نام چینج نہیں کیا، کیونکہ ان کی شہرت مشہور تھی۔ اسی طرح آپ نے نام سنا ہوگا امام احمد بن حنبل
ائمہ اربع چوتھے امام ہیں مشہور. آپ کو پتہ ہے حنبل ان کے باپ کا نام نہیں ہے, حنبل ان کے دادا کا نام ہے. ان کے باپ کا نام عبداللہ ہے, ان کا اصل نام ہے امام احمد بن عبداللہ بن حنبل. لیکن یہ بات مشہور ہے. تو احمد بن حنبل, تو یعنی اگر باپ کو خاندان کو تبدیل کرنا مقصود ہو اور کسی کو دھوکہ دینا مقصود ہو, دوسروں کو بتانا, غلط چیز بتانا مقصود ہو, تب یہ وعید ہے, ورنہ یہ وعید نہیں ہے. کئی ایسے لوگ بھی ہیں جن کو باپ کے بجائے ماں کی طرف منسوب کر دیا جاتا ہے. ایسے لوگ بھی ہیں. ایک بہت بڑے امام ہیں, امام ابن تیمیہ. تیمیہ یہ باپ کا نام نہیں ہے, یہ تو عورت کا نام ہے. تو میں صرف یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ ایک ہے کہ اپنے نام کے ساتھ کوئی شخص کوئی اور نام لگا لے اور وہ یہ شو نہ کر رہا ہو کہ یہ میرے باپ کا نام ہے اور یہ میرا باپ ہے. سب کو پتہ ہے اس کا باپ کون ہے. ایک شخص اپنے آپ کو اپنے نانا کی طرف منسوب کر دیتا ہے, یا اپنے دادا کی طرف منسوب کر دیتا ہے, یا کسی بزرگ کی طرف منسوب کر دیتا ہے. جی ہاں, اب وہ سوال جو کر رہا تھا, میں اصل میں اس کی طرف آنا چاہ رہا تھا کہ جو انہوں نے سوال کیا تھا کہ اگر عورت اپنے نام کے ساتھ شوہر کا نام لگاتی ہے تو کوئی حرج نہیں ہے. اگر عورت اپنے نام کے ساتھ شوہر کا نام لگائے تو اس میں حرج نہیں ہے, جب عورت جو ہے وہ یہ نہیں کہہ رہی کہ یہ جو میں نام لگا رہی ہوں میرے باپ کا نام ہے, وہ یہ باور نہیں کرا رہی دوسروں کو, وہ دوسروں کو یہ دھوکہ دینے کی کوشش نہیں کر رہی. سب کو پتہ ہے اس کا باپ کون ہے, تو وہ اپنے باپ کی بجائے اپنے آپ کو شوہر کی طرف منسوب کر دیتی ہے. یہ جس طرح ہمارے ہاں ایک عرف ہے, ہمارے ہاں اگر ایک عورت ہے, اس کا شوہر کا نام خالد ہے, تو عائشہ اس کے باپ کا نام مثلا جو ہے وہ کوئی بھی آپ کہہ لیں, عمر ہے, تو عائشہ بنت عمر, لیکن وہ کہتی ہے میں مسز خالد ہوں, کوئی حرج نہیں ہے. یہ اپنے نام کے ساتھ جو ہے نا وہ عائشہ خالد لگا لے, پہلے عائشہ عمر تھا نام اس کا, اب عائشہ خالد لگا لے, کوئی حرج نہیں ہے. سب کو پتہ ہے اس کا باپ کون ہے اور اس کا شوہر کون ہے. ویسے میں اگر آپ سے کہوں, زیادہ بہتر یہ ہے کہ اپنے نام کے ساتھ باپ کا نام لگانا چاہیے. بہتر یہ ہے کہ کوئی ایسا مغالطہ بھی نہ کسی کو پڑے. بہتر یہ ہے کہ انسان اپنے نام کے ساتھ باپ کا نام لگائے. لیکن اگر ایک چیز مشہور ہے, معروف ہے لوگوں میں, تو باپ کے علاوہ جو ہے وہ کسی دوسرے کا نام اپنے نام کے ساتھ لگایا جا سکتا ہے, اس میں حرج نہیں ہے. حرج تب ہوگا جب کوئی شخص جو ہے وہ دوسروں کو دھوکہ دینے کے لیے, دوسروں کو گمراہ کرنے کے لیے, اپنے خاندان کو تبدیل کرنے کے لیے, چھوٹے خاندان سے بڑا خاندان بننے کے لیے. بعض لوگ مالدار ہو جاتے ہیں, کہتے ہیں اپنی ذات بھی بدل لیں, تو بلکہ وہ بعض دفعہ یہ ہوتا ہے انہیں لوگوں سے اپنا باپ کا تعارف کراتے ہوئے شرم آتی ہے, وہ پھر جو ہے وہ اپنے آپ کو اپنا نام بڑا رکھ لیتے ہیں یا اپنی ذات بڑی شو کر دیتے ہیں. اس کے لیے یہ حدیث, اور حدیث دیکھیے صحیح بخاری کی ہے, من ادعا الی غیر ابیہ فہو یعلم, جو اپنے آپ کو اپنے باپ کے علاوہ کسی اور کی طرف منسوب کرے اور وہ جانتا ہے, فالجنۃ علیہ حرام, اس پہ جنت حرام ہے. تو بہرحال ہمارے یہ جو کاغذات ہوتے ہیں, کاغذات میں تو جب شناختی کارڈ وغیرہ بنتا ہے شادی کے بعد, اس میں باقاعدہ باپ کا نام الگ لکھا ہوتا ہے, شوہر کا نام الگ لکھا ہوتا ہے. تو شوہر کے نام میں شوہر کا نام دیا جا سکتا ہے, اور وہ عورت جو ہے وہ اپنے نام کے ساتھ شوہر کا نام لگا لے, کوئی حرج نہیں ہے. ویسے میں اگر بہتری کی بات کروں, میں سمجھتا ہوں بہتر یہ ہے کہ اپنے نام کے ساتھ خاوند کا نام نہیں لگانا چاہیے. بہتر کا معاملہ کروں تو باپ کا نام لگانا چاہیے. اگر خاوند کا نام لگائیں گے کیا ہوگا کہ یہ جو شوہر سے رشتہ ہے, اللہ نہ کرے یہ ٹوٹ بھی سکتا ہے. پہلے اس کا نام باپ کے نام کے ساتھ تھا, پھر وہ جب شادی ہوئی تو شوہر کے نام کے ساتھ ہو گیا, اللہ نہ کرے شوہر فوت ہو گیا, یہ رشتہ ٹوٹ گیا, تو اب دوبارہ شادی ہوئی تو پھر نام چینج ہوگا یا دوبارہ باپ کی طرف منسوب ہوگا, تو یہ عورت شٹل کاک بنی رہے گی اور اس کا نام چینج ہوتا رہے گا. حالانکہ اگر باپ کی طرف منسوب ہو تو باپ ہمیشہ ایک ہی رہتا ہے, باپ زندہ ہو یا فوت ہو باپ ایک ہی رہتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں تھیں, وہ شادی کے بعد بھی ان کے نسبت ان کے باپوں کی طرف ہوتی رہی. حضرت عائشہ کو عائشہ بنت ابی بکر کہتے ہیں آج بھی. باقی بعض احادیث میں عائشہ زوج رسول اللہ بھی کہہ دیتے ہیں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی, لیکن عائشہ بنت ابی بکر. تو بہرحال بہتر میں سمجھتا ہوں کہ بہتر یہ ہے کہ وہ اپنا نام کے ساتھ باپ کا نام لگائیں. اس میں عورت کی عزت بھی ہے, وقار بھی ہے باپ کے نام کے ساتھ. باقی اگر وہ اپنے نام کے ساتھ شوہر کا نام لگانا چاہیں, اس میں حرج نہیں ہے. اس پہ وہ حدیث فٹ نہیں ہوتی. وہ حدیث ان لوگوں پر, ان عورتوں پر فٹ ہوگی یا ان لوگوں پر جو دوسروں کو دھوکہ دینے کے لیے اپنے آپ کو یہ شو کریں کہ وہ شوہر کا نام ساتھ لگائیں, شو کریں یہ شوہر نہیں ہمارا باپ کا نام ہے, یا اس طرح کی بات شو کریں. تو جو اپنی ذات بدلنے کے لیے یہ کام کرتے ہیں ان کے لیے یہ وعید ہے کہ ان پر جنت حرام ہے.
واللہ تعالی اعلم وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد. في رحمه تحلو الحياة شوقا إلى